مگر یہ بتائیں اس کے ساتھ ابھی سائفر کا کیس، ابھی میرے سامنے ایک سلائیڈ چل رہی تھی کہ جی مجھے یاد آ گیا کہ جی سائفر والا جو معاملہ تھا اس پہ بھی جو جے آئی اس کی ایف آئی اے کی جو رپورٹ مرتب ہوئی ہے اس میں چیئرمین پی ٹی آئی کو قصوروار ٹھہرایا اور اس کے ساتھ ساتھ شاہ محمود قریشی کو قصوروار ٹھہرایا. اور جو سب سے دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ سابق پرنسپل سیکریٹری اعظم خان صاحب جو ہے سب سے مضبوط گواہ بن گئے. یہ اعظم خان صاحب کو کتنا آپ جانتے ہیں؟ اور ڈیفینیٹلی ان کی گواہی تو بڑی امپورٹنٹ ہے. وہ کہتے ہیں میں نے وزیر اعظم کو دیا، سابق وزیر اعظم کو، چیئرمین انہوں کو پی ٹی آئی کو انہوں نے گم کر دیا، ان کا پتہ نہیں تھا. شاہ محمود قریشی نے کہا میرے پاس آیا، میں نے وہ آگے بڑھا دیا. اب یہ معاملہ کس کرور بیٹھے کا، اور کتنا جانتے ہیں آپ یہ اعظم خان صاحب کو، کتنے لوائل تھے؟ دیکھیں جہاں تک اس کیس کا تعلق ہے، چونکہ آلریڈی عدالت میں ہے، تو میں تو چاہوں گا اس پہ میں زیادہ ڈیٹیل میں بات نہ کروں کیونکہ سب جوڈس ہے. لیکن اعظم صاحب کا آپ نے پوچھا تو ان کو تو سرکاری لحاظ سے ہی ہم نے جانا جب وہ یہاں سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر بنے، بلکہ ایک زمانے میں خیبر پختونخوا میں وہ چیف سیکرٹری اور سیکرٹری ٹو چیف منسٹر وغیرہ کے عہدوں پہ اے سی ایس پہ رہے تھے. قابل آدمی ہیں، لیکن ظاہر ہے جب مشکل پڑتی ہے تو پھر آپ اپنی جان بچانے کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ تو کہنا پڑتا ہے. لیکن پورا پاکستان اس بات کو جانتا ہے کہ یہ کیس سیاسی بنیاد پہ بنا ہے، ورنہ اگر یہ کیس ہوتا تو اس معاملات کے ہونے کے کوئی 1.5 سال بعد ہی نہ بنتا، بلکہ یہ فوری بن ہی جاتا. بلکہ عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے، ان کے بعد جب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے تو ان کے نیچے ہونے والی سیکیورٹی کمیٹی نے وہی باتیں دہرائیں جو عمران خان صاحب کے نیچے ہوئی، اور اس ملک کو ڈیماش بھی کیا گیا. میرے خیال میں یہ سیاسی بنیاد پہ بنائے ہوئے کیسز ہیں، اور جیسے ہی معاملات بہتر ہوں گے یہ بھی سارے ختم ہو جائیں گے. پولیٹیکل بنیاد پہ بنائے ہوئے کیسز، پولیٹیکل ڈسکشن سے معاملات کو ٹھیک کرنے سے یہ حل ہونا ہے اور ہونا کرنا پڑے گا. کیونکہ 60-70% نوجوان جس قیادت کے پیچھے کھڑی ہو، جس جماعت کے ساتھ کھڑی ہو، اس کو آپ کارنر نہیں کر سکتے، سائڈ لائن نہیں کر سکتے. آپ کو سب کو انکلوزیو، ایکسکلوزیو نہیں، انکلوزیو پالیسی کے ساتھ آپ کو آگے جانا ہوگا. 9 مئی میں جو ہوا برا ہوا، غلط ہوا، جنہوں نے غلطیاں کی ان کو سزا بھی ملنی چاہیے. لیکن اگر ریاست ہمدردی اور صبر سے اور تحمل سے اور درگزر سے کام لے تو ان کو بھی موقع ملے گا قومی دھارے میں واپس آنے کا. دیکھیں قومیں معاملات کو نبھاتی ہیں، مشکلات سے نکلتی ہیں، آپ کو کوئی حل نکالنا ہوتا ہے آپس میں. اس ملک کے اندر ہم سب جو ہے محب وطن پاکستانی ہیں. ہمارا مقابلہ ان سے ہے جن نے کل مستونگ میں عید میلاد النبی کے دن جو ہے ہماری جانوں سے کھیلا ہے، اور وہ تب ہم کا مقابلہ کر سکیں گے جب ہم آپس میں متحد ہوں گے اور ایک الیکشن کی طرف لے کے جا سکیں گے اپنے آپ کو. اور اس کے لیے ضروری ہے، جو میں ہر جگہ کہہ رہا ہوں، کہ ایک قدم سب پیچھے ہٹ کر قوم کو 10 قدم آگے لے کے جائیں.